تاجدار حرم شہریار ارم نوشہ بزم جنت مالک کوثر، ہم غریبوں کے آقا شہد سے زیادہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نازم عقیدت کی ڈالی میں محبت کے پھول درود پاک کی شکل میں پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ایک بار اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا بآواز بلند پڑھیں، اتنا ہی دھیرے سے پڑھا۔ اکثر پیشتر یہ دیکھا گیا کہ اگر کبھی بھی کہا گیا درود پاک کو بآواز بلند پڑھیں تو اتنا ہی درود پاک دھیرے سے پڑھتے ہیں، اکثر کہیں بھی ہر خطیب جلسے میں یہ کہا پڑھے بآواز بلند، لیکن اتنی دھیرے سے پڑھتے ہیں اور کہہ دینا بچاؤ شور کی چیز کا تو خود ہو جاتا ہے۔ تب کہ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا آئے درود پاک کے تعلق سے تو بآواز بلند پڑھو، تاکہ شجر و حجر یہ دیوار و در یہ سب گواہ ہو جائیں محبوب کی رسالت کے لیے، کہ اور میدان حشر میں یہ گواہی دیں در و دیوار کہ اے پروردگار، اس وقت گواہی دیں گے جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت یہ گواہی آئے گی کہ پروردگار تیرے محبوب کے امتیوں نے تیرے محبوب پر بآواز بلند درود پڑھا تھا، ہم گواہ ہیں اس کے، تو ان کو بخش دے۔ بے شک، کیونکہ ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر شے بولتی ہے، ہر شے۔ وہ گولک رکھی، اس کو گولک اٹھا لی بھیا۔ تو اللہ کا احسان، کچھ ہی دن باقی ہے ماہ رمضان کی آمد میں، 3 یا 4 دن باقی ہیں، انشاءاللہ بروز منگل ماہ رمضان بھی طلوع ہو جائے گا، جس کی پہلی سحری پیر میں ہو جائے گی۔ اور اسی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا کہ یہ ماہ رمضان کتنی برکتوں والا ہے۔ میں نے جس آیت کو لیا وہ دوسرے پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گئے تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آپ یہ تصور نہ کریں کہ روزہ ہم پہ ہی فرض ہے، قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ ہم سے پہلی امت جو گزری ہے ان پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس کی تفسیر ملاحظہ کریں، ہمارے اور جو دوسرے لوگ ہیں عیسائی یہودی نصرانی وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی تصور نہ کریں کہ ہم ہی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان کچھ فرق ہے باقی، جس سے کہ روزہ اور ہمارے ان کے درمیان ہے۔ ہمارے ہاں اللہ نے فرمایا کہ افطار جلدی کرو، ان کے ہاں تاخیر ہے، فرق تو ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بھی امامہ باندھتے ہیں، لیکن ہمارے ان کے اہل حنوت کے درمیان ہے کہ وہ صافہ جب باندھیں تو وہ بغیر ٹوپی کے باندھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے ہیں اسلام کی یہ شان ہے کہ جب امامہ باندھا جائے تو ٹوپی کے اوپر باندھا جائے تاکہ فرق محسوس ہو جائے۔ فرق ہوا تو متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ تو یہ ماہ شعبان اپنی منزل کی طرف رخصت ہے، اور یہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے یہ ماہ شعبان کہ اے اللہ فرماتا ہے میرے بندو ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ اس کے لیے جو میں نے ایک ماہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ کیسے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جب شعبان کا مہینہ آیا آخری عشرے میں، جیسے اب ہے 3-4 دن باقی ہے، فرمایا کب؟ جب صحابہ اکرام بیٹھے تھے، آقا کریم بھی تھے، فرمایا لوگوں سنو میرے صحابہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو عظمت اور برکت والی ہو؟ آقا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے۔ کہا ایک ایسا دن آئے گا، ایک ایسی رات ہوگی جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، وہ شب قدر ہوگی ماہ رمضان میں، جس کو 27ویں شب بولتے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ خدائے وحدہ لا شریک کا کروڑوں احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرما دیا۔
اور اتنا متورک مہینہ بتا دیا آقا نے کہ ماہ رمضان میں اگر ایک بار ہم درود پاک پڑھیں اور غیر رمضان میں اگر 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو اتنا ثواب غیر مہینے میں نہیں ہوگا جتنا کہ ایک بار کے درود پاک پڑھنے سے اس ماہ رمضان میں ہوگا. بے شک بے شک. اور اس سے بڑی بات بتاؤں, اس سے بڑی بڑے دیکھنے میں لفظ بڑے ہلکے ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے بہت بھاری ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ حدیث بتاتی ہے کہ سبحان اللہ, کوئی زیادہ لفظ نہیں ہے سبحان اللہ میں, اگر سبحان اللہ میرا امتی آقا فرماتے کہ ماہ رمضان میں پڑھے تو 1,00,000 بار کہنے کا ثواب اس کو ملے گا. جو غیر رمضان میں اگر 1,00,000 بار پڑھے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ایک بار سبحان اللہ کہنے میں اس ماہ رمضان میں مل جائے گا. کتنا بڑا ثواب. اور بتا دوں, آقا فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس ماہ رمضان کی, اتنی بڑی فضیلت ہے کہ شجر و حجر, اس سے بڑی فضیلت کہ دریا کی مچھلیاں تک اس روزے دار کے لیے, دریا کی مچھلی اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. بے شک بے شک. اور جس کے لیے, جس روزے دار کے لیے دریا کی مچھلی شجر و حجر دعا کرتے ہو اور جو بلا کسی وجہ سے رہی کہ روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا ہوگا. یہ میں سوچو کہ ہم نے روزہ رکھا تو دعا تو ملے گی, وہ بھی سوچے بلا کسی شرعی عذر کے ایک پڑیا جیب میں رکھ لی, پورے مہینے وہی گھوم رہی, بھائی روزہ نہ رکھ, یار طبیعت خراب ہے, کیا کرے بھائی, بڑی طبیعت خراب ہے, دوائی چل رہی ہے. سارا زندگی جھوٹ بولے گا لیکن روزے میں سچ بولے گا. یار روزہ نہیں ہے بھائی, کیا جھوٹ بولا, اللہ سے نہیں چھپ رہے تم سے کے چھپا میں, بڑا معمولی سے کھیل ہے کہ اللہ سے نہیں جھوٹ بول, اللہ کے سامنے نہ. اس کی پکڑ نہ جانتے, جب اس کی پکڑ آتی ہے نا, پکڑ مضبوط پکڑ ہے, ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہ ہوتی. جب اس کی پکڑ آتی ہے, بڑے معمولی سے ہم کیا گزرتے تو ہیں کہ یار طبیعت خراب ہے, جھوٹ تم سے ہی کیا جھوٹ بولے, جب اللہ سے نہیں چھپ رہا تو. ارے جب یہ آیا حدیث میں کہ روزہ اگر کوئی شرعی مجبوری ہے اور روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو روزے جیسا منہ بنا لے تاکہ تیرا روزے دار کے بننے کا بھی ثواب مل جائے گا. یہی روزے دار اگر ہم نہ بھی ہیں اور ہم روزے دار کے سامنے ایسا ہو جائے جیسے روزہ ہے تو اتنی سی نقل پہ بھی اللہ اس کو اجر ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اس کی پکڑ سے اب کبھی یہ بس سوچنا کہ جتنا وہ غفور الرحیم بھی ہے نا, اس سے زیادہ کہیں قہر و جبار بھی ہے, قہر و جبار بھی ہے. اتنی بڑی اس کی فضیلت بتاتا ہے, اس سے اس کی پکڑ بھی ہے. یہ ماہ رمضان کہ ہم ایک بار اس میں سبحان اللہ کہیں. حدیث آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, آیا, آنے کے بعد عرض کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اور ماہ رمضان میں میں روزہ رکھوں, زکوٰۃ ادا کروں اور 5 وقت کی نماز ادا کروں تو آقا میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا. میرا شمار اگر 5 وقت بھی نماز ادا کروں, زکوٰۃ بھی ادا کروں اور ماہ رمضان کے روزے ادا کروں تو آقا میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا. تو آقا نے فرمایا میرے امتی سن, 5 وقت کی نماز ادا کر لے, ماہ رمضان کی راتوں کو گزار لے تراویح قرآن و سنت میں, تو تیرا شمار صدیقین و شہداء میں شمار کیا جائے گا. سبحان اللہ. صدیقین و شہداء میں. ارے اللہ کا انعام کہ اللہ نے ہمیں بے مثال نبی عطا کر کے اس کا بے مثال امتی بنا دیا ہو. جب اتنا بڑا جو ثواب اللہ نے دے دیا ہو کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے پر لاکھ کا ثواب ملتا ہو, تو ایک رمضان کا دیکھیے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے, نظر رحمت. اور اللہ جس پر نظر کرم فرما دے, جس کی جانب اپنی نظر کرم فرما دے, اس پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا ہے, اللہ اسے اپنے بندے کو عذاب نہیں دے گا. اور اللہ جب آقا فرماتے نظر کرم جس پر ہو جائے, اللہ اس دن کیا کہتے ہیں نبی, اللہ اس دن 10 لاکھ رمضان کی پہلی رات سے اللہ 10 لاکھ گنہگار بندوں کو اپنے جہنم سے آزادی فرماتا ہے. اور کتنی بڑی فضیلت
इतनी बड़ी फजीलत कि 10 लाख गुनहगार बंदों को आजाद फरमाए पहले रमजान से। और आका फरमाते जब 29वीं की रात होती है, जिस दिन पहले दिन 10 लाख गुनहगार बंदों को आजाद फरमाता है, उस आखिरी दिन में हिसाब लगाकर उससे ज्यादा अपने बंदों की मगफिरत फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। बस अब इतनी बड़ी फजीलत मैं बताऊं आपको, सुनते रहते हैं। इतनी बड़ी फजीलत इस माह रमजान की कि जैसे ही माह रमजान आया, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजों को खोल दिया, अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दिया और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया, और जहन्नुम के दरवाजे बंद हो गए। और इतनी बड़ी फजीलत, उसका एहसान है हम पर कि जैसे ही माह रमजान आया, मेरे बंदों परेशान मत हो, दिल खोल कर इबादत करो। मैंने शैतान को भी जंजीरों में जकड़ दिया। सुभान अल्लाह। किसके लिए? हमारे लिए। पूरे 11 महीने शैतान को छूट बेका। तभी तो कहा आका ने कि मेरा शाबान मेरा महीना और रमजान मेरी उम्मत का महीना। और रमजान इसलिए कि शैतान को कैद कर दिया। लेकिन शैतान तो बंद हो जाता है, लेकिन इंसान की इंसानियत बंद नहीं होती। शैतान हमारे लिए बंद, बिल्कुल अल्लाह की रिजा के लिए। आका फरमाते कि मेरे बंदो सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दो चीजें इनाम में फरमाई हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन सी? के कहा जब बवक्त अफ्तार, जब मेरा उम्मती बवक्त अफ्तार के वक्त तरह तरह के लजीज खाने लेकर दस्तरखान पर जब बैठा होता है, जब उसका लुक्मा उसके हाथ में होता है और अल्लाह की जानिब ये दिल होता है कि कब अल्लाह के घर से आवाज आए और मैं इस खाने को अपने पेट। आका फरमाते उसी का हिसाब ना होगा मैदान हश्र में, सारी चीज का हिसाब होगा कि जो खाना बवक्त अफ्तार या रमजान में किसी मेहमान को खिलाया होगा, किसी गरीब की मदद की होगी, उस खाने का, उस वक्त का जो हमने खाया अल्लाह की रजा के लिए। कितना ही बड़ा बीमार है, अगर उसने रोजा रख लिया, कितना ही बड़ा बीमार है, जान निकलने को तैयार है, अगर उससे भी कहा है डॉक्टर के रोजा खोल ले भाई, लेकिन उसका फिर भी दिल गवारा नहीं करता क्या रोजा अब रख लिया तब तो चाहे कुछ भी हो। लेकिन उस वक्त जब आका फरमाते मेरा उम्मती जब उस वक्त में रोज अल्लाह से जो दुआ करता है, अल्लाह उसको 100% कबूल फरमाता है। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। अल्लाह के रसूल ने हमें वक्त बता दिया और बता दिया कि इस वक्त में ये मांगो, तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो वक्त आए तो हम भी दुआ मांगे। किसके लिए? पूरी कौम मुस्लिम के लिए। मौला अली एक बार दुआ कर रहे थे, पूरी कौम मुस्लिम के लिए दुआ मांगे। जब सबकी कबूल होगी तुम्हारी तो कबूल होगी। वो दुआ कर रहे थे, आका आ गया, आका ने इरशाद फरमाया अली क्या करके दुआ मांग रहा हूं? क्या नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए, जब वो कबूल होगी तुम्हारी तो दुआ कबूल होगी। कितने बेशुमार फायदे अल्लाह ने इस माह रमजान में अता फरमाए, कितने अता फरमाए कि आज अल्लाह ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई और आज के दिन तक हमें जिंदा रखा। न जाने हमारी शब बरात में पर्ची कट चुकी हो और आने वाली शब रात तक हम चले जाएं, ये सोच के इस माह रमजान को गुजारे। न जाने ये आखिरी रमजान हमारे लिए हो, आखिरी हो, न जाने हम इसको आखिरी रमजान समझकर गुजारें। तो इंशाअल्लाह तभी तो कहा अल्लाह ने तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी जब परहेजगार बन जाओगे तो उसका अंदाज कुछ और होगा, उसकी बात ही कुछ और होगी, उसके खाने का अंदाज ही कुछ और होगा। अरे मुसलमानों गौर करो, बेजुबान जानवर, मछलियां समंदर की हमारे लिए दुआ, हमारी तो रद्द हो सकती है दुआ, क्यों? हम खताकार हैं, शियाकार हैं, बदकार हैं। लेकिन दरिया की मछली जो बेजुबान हो, अरे हम इंसान है, ये गनीमत जानिए कि हम रसूल के उम्मती होने के बाद हम पर अजाब नहीं। ये हदीस कहती है जब मछली दरिया की मछेरे के जाल में जब फंसती है तो सब अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, तब मछेरे के जाल में आती है। जब तक अल्लाह का जिक्र करती है तो मछेरे के जाल में नहीं आती। हम गौर करें कि जब हम पर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि हम रसूल की शरीयत से बहरावर हो जाते हैं,
اس کی سنتوں کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، پھر بھی اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آتا. کیوں؟ یہ مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے جو ہم اللہ کے عذاب سے بچے پھر رہے ہیں. ورنہ پچھلی امتوں کو دیکھیے کیسے کیسے عذاب آئے، کیسے کیسے عذاب سے دوچار ہونا ان کو پڑا. یہ ہمارے لیے سبق آزمودہ تو ہے کہ ہم پہلی امتوں کو دیکھ کر ہم سبق حاصل کریں. ٹائم ہو گیا، دعا کرتے پروردگار اس مختصر سے وقت میں ہم نے جو کہا اور آپ نے سنا، اس اللہ کے پاک گھر میں ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کے توسل سے، تیرے نواسوں کے توسل سے مولا ہم اپنی جو بھی ہم سے کہنے سنے جو خطا ہو گئی، مولا اپنے کرم سے رحمت سے ان خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا کریم میرے اس بیان کرنے میں اور سننے میں جو بھی خطا ہوئی مولا اس کو معاف فرما دے. مولا کریم تجھ سے دعا کرتے اس تیرے پاک گھر میں 3-4 روز کے بعد میں ماہ رمضان آنے والا، مولا اس کے لیے ہمیں تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما. مولا کریم تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے محبوب کے امتیوں کو مولا ہر مرض اور موذی مرض سے شفا عطا فرما. جو بھی بیمار ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر جائز شے پہ قادر ہے، ہر اپنے بندے کے ہر شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ جو بھی تیرے بندے بیمار ہے اس ماہ رمضان کے صدقے میں ان کو شفا کلی عطا فرما دے. آمین. اور جو بھی بوڑھے ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما دے. جو ہمارے ماں باپ حیات ہے اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر قائم فرما دے. جو چلے گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے. میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لے شروع سے لے کے آخر تک. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توبوا الی اللہ.